یورپی یونین کے لیے حمایت کے اظہار میں پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں اتوار کے روز تقریباً 1 لاکھ افراد اکٹھے ہوئے۔ ان میں یورپی کونسل کے سابق صدر اور پولینڈ کی حزب مخالف کی جماعت سیوک پلیٹ فارم کے موجودہ لیڈر ڈونلڈ ٹسک بھی شامل تھے۔ آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایک لولی لنگڑی عدالت انصاف، عدالتی چوگے پہنے بہروپیوں کا ایک گروپ جس نے پارٹی کے رہنما کے حکم پر دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولینڈ کو EU سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مظاہرے پولینڈ کی عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد شروع ہوئے جس کے مطابق پولینڈ کے آئین کو یورپی یونین کے قانون پر برتری حاصل ہے، لیکن یورپی یونین کے اتحاد کی قانونی بنیاد ہی EU کے قانون کی بالادستی ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے پیر کے روز پولینڈ کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی۔ اب ہم پولینڈ کی صورتحال پر عدالت انصاف کے نئے فیصلوں اور ممکنہ طور پر مالی پابندیوں کے اعلان کے منتظر ہیں۔ یہ ہرجانہ یومیہ $10 لاکھ سے زائد تک کا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مقدمہ پولش وزیر اعظم نے دائر کیا تھا۔ وہ یورپی یونین کی عدالت انصاف کے جولائی میں دیے گئے 2 فیصلوں پر عمل درآمد سے انکار کر چکے ہیں۔ ان فیصلوں میں پولینڈ کی حکومت پر نظام انصاف میں سیاسی مداخلت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ایسی کسی مداخلت کے الزام سے انکار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ پولینڈ یورپی یونین سے علیحدگی نہیں چاہتا۔ فیس بک پر لکھتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو ایک نقصان دہ وہم قرار دیا۔ حکومت کے حامیوں نے بھی جواب میں مظاہرے کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے یورپی یونین کو چیلنج کر کے درست کیا ہے۔ وہ ایسے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں جنہیں دینا ان کا حق نہیں، اور وہ مداخلت مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو پولینڈ یورپی یونین چھوڑنے کے کتنا قریب ہے؟ پولینڈ کا یورپی یونین چھوڑنے یا پول ایگزٹ کا یہ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اسے بنا دیا گیا ہے۔ پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں آبادی کا 80% سے زائد حصہ یورپی یونین کی رکنیت کے حق میں ہے۔ پولینڈ EU کے مارکیٹ کے ساتھ یورپی یونین کے فنڈز پر بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس میں پچھلے سال منظور کیا گیا کووڈ ریکوری فنڈ بھی شامل ہے۔ کووڈ ریکوری فنڈ کا حجم $66 ارب ہے۔ پولینڈ کی اپنے عدالتی نظام میں تبدیلی نہ لانے کی صورت میں یورپی یونین نے اس فنڈ سے اس کی امداد روکنے کی دھمکی دی ہے۔ پولینڈ اور ہنگری سمیت کچھ دوسرے رکن ممالک کا یورپی یونین سے کئی بار قانون کی حکمرانی، میڈیا کی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق جیسے معاملات پر جھگڑا ہو چکا ہے۔ The battle we have now is basically about اس وقت جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور پر اس بارے میں ہے کہ آیا یورپی یونین ایسا ہونے دے گی کہ عوامی اور آمرانہ حکومتیں یورپی معیارات اور قوانین کو نظر انداز کریں، جس سے یورپی یونین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں۔ اور یہ بنیادیں پولینڈ کی عدالت کے فیصلے سے ہل کر رہ گئی ہیں۔ یورپی عہدیداروں کے مطابق اگر اتحاد نے اپنے بنیادی اصولوں کا دفاع نہیں کیا تو اس کے زوال کا خطرہ ہے۔ تاہم ابھی تک پولش حکومت نے اپنی پالیسی میں کسی تبدیلی کا کوئی خاص اشارہ نہیں دیا۔ ہنری رچول کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔